السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل کے بیچ سلطان اورحان تیمورتاش کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار فضا میں بلند کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تیمورتاش کے باقی ماندہ دو سپاہی بدحواس ہو جاتے ہیں، لیکن سلطان اورحان تیمورتاش پر وار کرنے کے بجائے ان میں سے ایک سپاہی کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تیمورتاش قہقہا لگاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری قوت مجھے ختم کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان اورحان غصے میں آ کر تیمورتاش کے چہرے پر زوردار لات رسید کرتے ہیں۔ تیمورتاش زمین پر آ گرتا ہے اور جان بچانے کے لیے پیچھے کی طرف گھسٹنے لگتا ہے۔ خوف موت اب اس کے چہرے سے نمایاں ہونے لگتا ہے۔ سلطان اورحان اس کا پیچھا کرتے ہوئے کہتے ہیں، بھاگنے کی کوشش مت کرو، ہرگز مت بھاگو۔ کچھ لمحوں بعد سلطان اورحان اسے قابو میں کر لیتے ہیں اور تلوار اس کی گردن پر جما کر کہتے ہیں، جب میرے وجود کا ایک ایک ذرہ تمہیں اس جہان سے مٹانے کے لیے بے چین ہے، اور اس کے باوجود اگر میں تمہاری جان نہیں لے رہا تو اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے۔ تم جلد ہی میری طاقت کو پہچان لوگے، مگر اس پر خوش ہونے کی غلطی مت کرنا۔ تمہارا خون کسی دن ضرور بہایا جائے گا، لیکن اس وقت تک تم ہر لمحہ موت کی آہٹ اپنے اندر محسوس کرو گے اور ایک بے بس کتے کی مانند میری زنجیروں تلے سسکتے رہو گے۔ تیمورتاش طنزیہ انداز میں کہتا ہے، تم ترک وہ کتے ہو جنہیں ہم صدیوں سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان اورحان پلٹ کر ایسی زوردار لات مارتے ہیں کہ تیمورتاش بے سدھ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، ترکوں نے ارغنکون میں دوبارہ اٹھنے کے لیے قوت سمیٹی، مگر تم نے سمجھا ترک غفلت میں ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم پہچانو کہ درندہ کون ہے اور کتا کون۔ ادھر جنگل کے راستے آئقوت شہزادوں اور دوسرے بچوں کو ساتھ لے کر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اچانک کئی حملہ آور ان کی جانب بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آئقوت گاڑی روکتے ہوئے کہتا ہے، ہم گھیرے میں آ گئے ہیں، کچھ لوگ قریب آ رہے ہیں، گاڑی کی حفاظت کرو۔ یہ سن کر بگھی میں موجود شہزادے گھبرا جاتے ہیں اور آئقوت گھوڑا گاڑی سے چھلانگ لگاتے ہی سپاہیوں کے ہمراہ منگولوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہاں شدید جھڑپ شروع ہو جاتی ہے۔ بگھی کے اندر موجود بچے بھی ڈر سے سہم جاتے ہیں۔ سپاہیوں کو ختم کرنے کے بعد ایک منگول آگے بڑھ کر بگھی کا دروازہ کھولتا ہے، مگر اندر بیٹھی نیلوفر اسے لات مار کر پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ دوسری بگھی کا دروازہ مصطفیٰ کھولتا ہے اور شہزادوں سے کہتا ہے، شہزادوں، حفاظت کے پیش نظر اب آپ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ سلیمان کہتا ہے، ہرستو یعنی مصطفیٰ، یہ ہمارا تیسرا قافلہ ہے، اب تو ہمیں عادت سی ہو گئی ہے، ہم مسلسل سواریاں بدل رہے ہیں۔ میرے بابا کہتے ہیں کندھے کو مضبوط رسی سے باندھ کر رکھنا چاہیے۔ قاسم کہتا ہے، مصطفیٰ شکریہ۔ یہ کہتے ہی بچے مصطفیٰ کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بگی سے باہر آتے ہوئے نیلوفر کو وہ لمحہ یاد آتا ہے جب سلطان اورحان نے اسے خبردار کیا تھا۔ تیمورتاش کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، اس سے کسی بھی حرکت کی امید کی جا سکتی ہے۔ نیلوفر نے کہا تھا، اورحان، ہمارے بچے راستے میں ہوں گے۔ سلطان اورحان نے جواب دیا تھا، میں نے ان کے لیے احتیاطی منصوبہ بنا لیا ہے، فکر نہ کرو، وہ مختلف جگہوں پر سواریاں بدلیں گے، پوشیدہ راستوں سے پہاڑ تک پہنچیں گے۔ اگر تیمورتاش نے وار کیا تو اس کا سامنا بچوں سے نہیں بلکہ جان بازوں سے ہوگا، اور اگر کسی نے میرے بچوں کو نقصان پہنچایا تو حساب میں خود لوں گا۔ یہ سن کر نیلوفر مطمئن ہو گئی تھی۔ یاد کا سلسلہ ٹوٹتے ہی نیلوفر گونجا اور حلیمہ کے ساتھ منگولوں پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ وہ مہارت سے لڑتے ہوئے دشمنوں کو گراتی چلی جاتی ہیں۔ حلیمہ کی تلوار بھی بھرپور مہارت سے چل رہی ہوتی ہے اور گونجا پوری طاقت سے ساتھ دیتی ہے۔ بچوں پر حملہ کرنے آئے تیمورتاش کے آدمی ایک ایک کر کے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ آئقوت بھی کلہاڑی سنبھالے منگولوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ جو منگول بچتے ہیں وہ اسما کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ نیلوفر آخری منگول کو قابو کر کے پوچھتی ہے، حکم کس نے دیا تھا؟ وہ کہتا ہے، تیمورتاش نے۔ نیلوفر پوچھتی ہے، تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ بچے آ رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں، ہمیں حکم تھا کہ اورحان کے بچوں کو پکڑ لو اور باقی سب کو مار ڈالو۔ نیلوفر غصے میں کہتی ہے، اپنے سردار سے جہنم میں جا کر ملنا، اور اسے ختم کر دیتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، اسما، تم آگے بڑھ کر قبیلے تک پہنچو۔ حلیمہ کہتی ہے، ہم تو لگاتار راستے بدل رہے تھے بھابھی۔ نیلوفر جھنجلا کر کہتی ہے، بس کرو حلیمہ، میرا دل پہلے ہی منہ کو آ رہا ہے۔ گونجا کہتی ہے، یہ کمین لوگ ہمارے سلطان کے جال میں آ چکے ہیں، راستوں پر پہرا بڑھا دیا گیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حلیمہ کہتی ہے، آخر وہ کس کے بچے ہیں؟ نیلوفر مسکرا کر کہتی ہے، جب تم خود ماں بنو گی تب میری کیفیت سمجھو گی، چلو۔ دوسری جانب سلطان اورحان تیمورتاش کو رسیوں میں جکڑ کر قرارگاہ میں داخل ہوتے ہیں۔ سامنے بوران، جیرکتائی اور شاہین شاہ بازنطینی کمانڈر کو بھی گرفتار کیے کھڑے ہوتے ہیں۔
سلطان اورحان تیمورتاش کو ان کے قدموں میں گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب اس شیطان کی اصل جگہ زمین کے نیچے ہے۔ تیمورتاش کہتا ہے شاہین شاہ، میں تمہیں اپنا نائب بنا کر بااختیار کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے وسیع سمندر میں ایک معمولی آدمی بننا قبول کیا۔ شاہین شاہ جواب دیتا ہے تم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ کائی قبیلے سے غدار پیدا کیا جا سکتا ہے، اب تم قیدی ہو۔ سلطان اورحان حکم دیتے ہیں اسے لے جاؤ۔ سپاہی اسے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ شاہین شاہ پوچھتا ہے سلطان، آپ نے اسے ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ سلطان جواب دیتے ہیں ہمیں یہ زندہ چاہیے، مردہ نہیں۔ اس کے بعد قلعے میں فلاویوس شہزادی اسپورچا کے ہمراہ جا رہا ہوتا ہے کہ سامنے فاطمہ اور علاؤالدین آ جاتے ہیں۔ اسپورچا کہتی ہے میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہی ہوں، اپنی فوج پیچھے ہٹا لو، تم روم کے غضب کو آواز دے رہی ہو۔ علاؤالدین کہتا ہے ہمارے سلطان نے آپ کے نام خط بھیجا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتی ہے تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ اورحان شکست کھا چکا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے اطمینان رکھیں، تیمورتاش اب ہمارے سلطان کی قید میں ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرا جاتی ہے۔ خط میں درج ہوتا ہے کہ شہنشاہ کے قتل کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ فلاویوس کہتا ہے ہمارے بیچ کوئی غدار موجود تھا۔ دوسری طرف سلطان اپنے رفقا کے ساتھ حکمت عملی طے کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے کرم سے تیمورتاش کی فوج تباہ ہو گئی، اب رخ بازنطین کی طرف ہے۔ ہم فوج واپس نہیں بلائیں گے بلکہ سمندر کے قریب تعینات کریں گے۔ مقصد فوری حملہ نہیں بلکہ سیاسی دباؤ بڑھانا ہے۔ اگلا نشانہ بیگا کی بندرگاہ ہوتی۔ آخر میں آئزنک میں فاطمہ تیزی سے جا رہی ہوتی ہے کہ فلاویوس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان محبت اور بے اعتمادی سے بھری تلخ بات چیت ہوتی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا وعدہ کسی اور کے نام ہے۔ فلاویوس کہتا ہے میری محبت کو جھوٹ قرار مت دو۔ وہ ایک خوفناک خواب کو یاد کرتے ہیں جس میں فاطمہ اسے قتل کر دیتی ہے اور خود بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں علاؤالدین آ پہنچتا ہے اور فلاویوس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ فاطمہ انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہ جاتی ہے جبکہ ڈیفنے اوٹ میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔